والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله صحیح بخاری شریف کتاب العلم باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجعه حتى يعرفه۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ جو شخص کوئی بات سنے پھر وہ اس کو پوری طرح سمجھ نہ سکے تو وہ متکلم کی طرف رجوع کرے یہاں تک کہ وہ اس کو سمجھ لے اور پہچان لے۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ محترمہ نبی کریم علیہ السلام آپ کہتی ہیں کہ آپ جو بھی بات سنتی تھیں تو آپ اگر اس کو سمجھ نہ سکتی تو اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتی تھیں۔ کان لا تسمع شیء، آپ نہیں سنتی تھی کوئی ایسی چیز جس کو نہ پہچانتی ہوں مگر آپ اس میں رجوع کرتی تھیں یہاں تک کہ اس کو جان لیتی تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں سننے کا اکثر موقع اور شرف ملتا رہتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں سے کوئی بات انہیں پوری طرح سمجھ میں نہ آتی تو وہ دوبارہ آپ سے پوچھ لیتی اور وہ بات کلیئر ہو جاتی اور آپ کو واضح طور پہ سمجھ میں آ جاتی۔ مزید یہ اس بارے میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کی طرف سے بیان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا گیا، جس کا حساب لیا جائے گا آخرت میں تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کیا اللہ تعالیٰ عز و جل یہ نہیں فرماتا کہ عن قریب مومن کا حساب بڑا ہی آسان لیا جائے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ حساب مومن کا بڑا آسان ہوگا اور آپ فرماتے ہیں جس کا حساب ہوگا تو اس کو عذاب ہوگا۔ عذاب سے پھر وہی بچے گا نا جس کا حساب ہی نہ ہو، اگر حساب ہوا تو پھر عذاب بھی ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسان حساب لیا جائے گا تو آسان حساب میں تو پھر عذاب نہیں ہوتا نا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انما ذلک دعوا، اس حساب کے حوالے سے اللہ نے فرمایا ہے کہ نہایت ہی آسان حساب لیا جائے گا، تو یہ تو محض پیشی ہے، اس سے مراد اللہ کے حضور پیشی ہے، حاضری ہے۔ ولیکن من نوقش الحساب، لیکن جس کے ساتھ حساب میں مناقشہ کیا گیا اور پوچھ گچھ کی گئی کہ یہ کیوں کیا تھا یہ کیوں نہیں کیا تھا تو یا ہلیکو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو حساب کی دو صورتیں بن گئیں، ایک ہے کہ جو سرسری طور پہ حساب ہو جائے گا اور اس میں اس کی گرفت مواخذہ مناقشہ نہیں ہوگا، وہ آسان حساب ہے اور وہ حساب ہو جائے گا اور وہ داخل جنت ہو جائے گا۔ لیکن جس شخص سے حساب میں مناقشہ ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی اور اس پہ مواخذہ گرفت ہوگی کہ یہ کیوں کیا تھا یہ کیوں کیا تھا یہ کیوں نہیں کیا یہ کیوں نہیں کیا، اس طرح جو مناقشہ جیسے ہوگا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جو ہے نا من حوثی بعذبہ، جس کا حساب لیا گیا وہ عذاب دیا گیا یا عذاب دیا جائے گا، تو اس سے مراد وہ ہے کہ جس سے حساب میں مناقشہ کیا گیا تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کہ منحوسی بعذبہ، جس کا حساب لیا جائے گا تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو قرآن کے خلاف ہے بظاہر، قرآن میں تو ہے کہ مومن کا حساب نہایت ہی آسان لیا جائے گا، نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب ہوگا تو آسان والی صورت ہی نہیں ہے، حساب ہوگا تو پھر عذاب بھی ہونا ضروری ہے۔ تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے سوال کر لیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو میں نے فرمایا ہے کہ جس کا حساب ہوگا اسے عذاب بھی ہوگا، تو اس حساب سے وہ حساب ہے جس میں مناقشہ ہو، جس میں پوچھ گچھ ہو۔ تو ایسا جو حساب ہے جس میں مناقشہ ہوگا تو اس حساب کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا۔ باقی جو حدیث قرآن میں آیا ہے کہ بڑا نہایت ہی آسان حساب لیا جائے گا مومن سے، تو وہ محض پیشی ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ کوئی باقاعدہ حساب نہیں ہے اس طرح سے کہ اسے پوچھ گچھ ہو، مواخذہ ہو۔ تو ایسے یہ پتہ چلا کہ اگر طلباء کو کوئی بات واضح اور کلیئر نہ ہو تو وہ معلم سے، استاد سے اس بارے میں دریافت کر لیں، لیکن یہ تب ہے جب وہ توجہ سے سن رہے ہوں اور وہ نیند کر رہے ہوں یا ان کی توجہ کہیں اور ہو، تو ظاہر سی بات ہے پھر کیا سمجھ آنی ہے، تو کیا سوال کرنا ہے اور کیا انہوں نے جواب حاصل کرنا ہے۔ جس کی توجہ ہوگی ذوق شوق سے سنے گا، اسی کی دل میں سوال پیدا ہوگا اور وہی اپنے سوال کا جواب حاصل کر کے اپنے استاد سے وہ اپنی تشفی کر سکے گا۔ باب لیبلغ العلم الشاہد الغائب، باب اس بارے میں ہے کہ جو حاضر ہے وہ علم غائب تک پہنچا دے۔ ابن عباس نے نبی کریم علیہ السلام سے اس کو مرفوعاً بیان کیا ہے، یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی خصوصی طور پہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو میں نے باتیں تمہیں سمجھائی ہیں اور اس موقع پر جو خطبے کے اندر تمہیں تعلیم دی ہے، احکام سنائے ہیں، تو یہ حاضرین ان کو محفوظ کر لیں اور پھر آگے جو غائبین ہیں ان تک پہنچا دیں۔ اگلی روایت ہے ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو صحابی ہیں، انہوں نے عمر بن سعید کو کہا اس حال میں کہ وہ مکہ کی طرف لشکروں کو روانہ کر رہا تھا، تو مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور اہل مکہ نے یزید کی بیعت کیے جانے سے پہلے ان کی بیعت کر لی تھی۔ تو یزید کی طرف سے اصرار تھا کہ عبداللہ بن زبیر بھی ان کی بیعت کرے، تو یزید کی طرف سے جو مدینے کا حاکم اور والی مقرر تھا وہ تھا عمر بن سعید، تو ادھر حجاج بن یوسف تھا مکہ کے اندر، ادھر سے عمر بن سعید جو تھا وہ لشکر مکے کی طرف روانہ کر رہا تھا تاکہ عبداللہ بن زبیر پر چڑھائی کی جائے، ان کے ساتھ قتال کیا جائے، انہیں گرفتار کر کے بیعت پہ مجبور کیا جائے یا ان کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے۔ تو اس حوالے سے جب عمر بن سعید جو یزید کی طرف سے اس وقت حاکم مدینہ تھا وہ لشکر روانہ کر رہا تھا، تو ابو شریح جو صحابی ہیں انہوں نے فرمایا، کہا کہ اے امیر مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اگلے دن ارشاد فرمائی تھی، اور میرے ان دونوں کانوں نے اسے اچھی طرح سنا تھا اور میرے دل نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اور میری دونوں آنکھوں نے دل نے محفوظ کیا تھا اور میری آنکھوں نے دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اگلے دن جو بات فرمائی تھی اور جو حدیث مبارکہ سنائی تھی، میرے کانوں نے سنا پوری طرح سے، میرے دل نے اسے محفوظ رکھا، میری آنکھوں نے اسے دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے بارے میں تکلم کیا، جب آپ نے اس موقع پر وہاں گفتگو فرمائی، تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر آپ نے وہ حدیث سنائی اور فرمایا کہ بے شک مکہ اللہ نے اس کو حرم بنایا ہے، حرمت والا بنایا ہے، اور لوگوں نے اسے حرم نہیں بنایا۔ مکہ کو جو عظمت ملی ہے اور حرمت دی گئی ہے، تو یہ اللہ نے عظمت اور حرمت دی ہے، لوگوں نے مکے کو وہ عظیم اور حرمت والا نہیں بنایا۔ فلا یحل لامرئ، کسی آدمی کے لیے یہ حلال نہیں، لامرئ، ٹھیک ہے۔ اس کے آخر کے جو اندر حمزہ ہے اس پر وہی اعراب آئے گا جو ماقبل را پہ حرکت آئے گی، را پہ کسرہ ہے تو حمزے کے نیچے
کی جار پڑی جائے گی، راہ پہ فتح ہے تو حمزے پر فتح پڑی جائے گی، نصب پڑی جائے گی، اور راہ پر ضمہ ہے تو بلکہ راہ کی جو حرکت ہے ماں بعد کے تابع ہے، ماں بعد کی جو حرکت ہے حمزے کی وہ تو عامل کے تابع ہے، تو اگر حمزے پر رفع ہے تو راہ پر ضمہ پڑا جائے گا، اگر حمزے پر نصب ہے تو راہ پہ فتح، اور جار ہے تو راہ پہ کسرہ پڑی جائے گی، یعنی راہ کی حرکت ماں بعد جو لام کلمہ ہے حمزہ اس کے تابع ہے۔ کسی آدمی کے لیے یہ حلال نہیں ہے جو اللہ یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو کہ وہ مکہ میں خون بہائے، اور نہ ہی یہ حلال ہے کہ وہ کسی درخت کو مکے کے اندر موجود کسی درخت کو کاٹے، تو مکے میں خون ریزی بھی نہیں کی جا سکتی اور مکے کے درختوں کو کاٹا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے اندر قتال کرنے سے رخصت پکڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو مکے میں قتال کیا تھا اور فتح مکہ کے موقع پر، تو اس سے کوئی رخصت اپنے لیے نکالے کہ جب آقا علیہ السلام نے قتال کیا ہے مکے کے اندر تو اب میں بھی قتال کر سکتا ہوں، تو نبی کریم علیہ السلام کے قتال سے مکے کے اندر قتال سے کوئی رخصت پکڑے تو اس کو کہہ دو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اسے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اذن دیا تھا اور تمہیں اللہ نے اذن نہیں دیا ہے، اللہ نے مجھے بھی دن کی 1 ساعت کے لیے اجازت دی تھی، اور پھر مکے کی حرمت آج لوٹ آئی ہے جس طرح کل اس کی حرمت تھی، کل کی حرمت کی طرح مکے کی حرمت آج بھی وہ موجود ہے، اس کی حرمت مکہ کی آج بھی اسی طرح ہے جس طرح کل تھی، صرف 1 سال کے لیے میرے لیے قتال اس میں حلال ہوا تھا، بعد میں نہ پہلے میرے لیے مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس کو حلال کیا گیا، نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال کیا جائے گا، اور میرے لیے بھی صرف 1 سال کے لیے حلال ہوا تھا، لہذا کوئی رخصت پکڑے اگر میرے قتال سے اور وہ مکے میں قتال کا یہاں سے وہ جواز نکالے تو اس کو کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اذن دیا تھا اور تجھ کو اذن نہیں دیا۔ تو اب یہ حدیث سنائی تھی ابو شریح صحابی نے عمر بن سعید کو تاکہ وہ مکے کی طرف لشکر بھیجنے سے باز آ جائے، تو ابو شریح کو کہا گیا اور لوگوں نے پوچھا کہ عمر نے کیا کہا تھا جب تو نے کہا یہ حدیث سنا کر اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے کیا جواب دیا؟ تو فرمایا کہ عمر بن سعید نے کہا تھا کہ اے ابو شریح میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، ابو شریح صحابی ہیں، عمر بن سعید نہ صحابی ہے نہ تابعی ہے، ان کے والد کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے، اب یہ کیا کہتا ہے اے ابو شریح میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، لا تعید عاصیان، جو مکہ ہے حرم مکہ وہ کسی گناہگار کو پناہ نہیں دیتا، ولا فارا بدم، اور کسی خون یعنی قتل کر کے بھاگنے والے کو پناہ نہیں دیتا، ولا فار بخربہ، اور کسی فتنہ کو پھیلا کر چوری کر کے بھاگنے والے کو بھی پناہ نہیں دیتا، خربہ فتنہ، اور حاشیے میں آپ دیکھیں بائیں طرف نسخہ دوسرا ہے جس میں لکھا ہے یعنی سرقہ، اس نے کہا کہ عاصی کو اور قاتل کو اور چور کو مکہ پناہ نہیں دیتا۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو وہ عاصی تھے، یزید کی بیعت کیے جانے سے پہلے انہوں نے بیعت لے لی تھی، مکہ کے لوگوں نے پہلے بیعت کر لی تھی عبداللہ بن زبیر، اور وہ یزید کے خلیفہ بننے سے پہلے مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے تھے، وہ تو نہ عاصی تھے نہ کوئی قاتل تھے کسی کے کہ ان سے قصاص لیا جائے، نہ انہوں نے چوری کی تھی کہ ان کو چور قرار دے کر ان کو کوئی سزا دی جائے، انہوں نے یہ غلط استدلال کیا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اور اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تو مکے کی حرمت کی بات ہے، اس میں یہ پتہ چل گیا کہ جو مکہ ہے وہ قتال کے ساتھ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سال کے لیے قتال کی اجازت دی گئی، نبی کریم علیہ السلام نے اس میں قتال کیا ہے، لیکن اس قتال سے آپ لوگ رخصت نہیں پکڑ سکتے اپنے لیے، تو اللہ نے انہیں رخصت دی تھی آپ کو رخصت نہیں دی، تو ان کے لیے بھی ایک گھڑی کے لیے قتال حلال ہوا، تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس میں قتال کیا، اس حدیث میں یہ تصریح ہے،
اسے معلوم ہوا کہ جو مکہ ہے وہ جنگ کے ساتھ فتح ہوا ہے۔ اگلی روایت میں ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے ذکر کیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے خون اور تمہارے مال، محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے آپ نے یہ بھی فرمایا اور تمہاری عزتیں، تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تمہارے مال، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں اور حرمت والی ہیں جس طرح یہ تمہارا آج کا دن تمہارے اس مہینے کے حرمت والا ہے۔ تو جیسے آج قربانی کا دن یہ تمہاری اس سالمین مکہ میں اس ذوالحجہ کے مہینے میں حرمت والا ہے، یہ 3 حرمتیں جمع ہو گئی ہیں۔ ماہ ذوالحجہ کی حرمت بھی ہے، قربانی کے دن کی حرمت بھی ہے، شاید مکہ کی جو حرمت ہے وہ تو دائمی حرمت اس کی ہے، تو مکہ کی حرمت اور اس میں پھر قربانی کے دن کی حرمت بھی شامل ہو گئی، اس کے ساتھ ماہ ذوالحجہ جو حج کا مہینہ ہے اس کی حرمت بھی شامل ہو گئی۔ تو فرمایا کہ جس طرح یہ حرمت ہے نا مکے کی اس مہینے میں اس دن کے اندر، تو مسلمانوں کی جانوں، مالوں اور عزتوں کی آپس میں حرمت اسی طرح ہے۔ اب چاہیے کہ تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب تک میرا یہ فرمان اور قول پہنچا دے۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا، صدق کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو گفتگو فرمائی تو آپ نے بالکل حق فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو حاضرین نے ہاں میں جواب دیا اور اس کا اقرار کیا کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ تو آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا کہ اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا اور اس بات کا خود اقرار اور اعتراف کر دیا۔ تو مکے کی حرمت تو ویسے ہی بہت زیادہ ہے، دائمی حرمت ہے، اللہ نے حرمت اس کو عطا کی ہے، لیکن حج کے مہینے میں اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اب وہ اس دن کی حرمت بھی شامل ہوگی ساتھ۔ قربانی کا دن ہے تو حج کے مہینے میں پھر جو قربانی کا دن ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے، اب اس کی وجہ سے اور حرمت بڑھ گئی۔ اب قربانی کے مہینے میں، حج کے مہینے میں، قربانی کے دن میں جو مکے والی زمین کی حرمت ہے اس مخصوص وقت میں، وہی حرمت مسلمانوں کی جانوں، مالوں اور عزتوں کی آپس میں ایک دوسرے پر ہے۔ تو اس حوالے سے یہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھائیں اور اس بات کو ہر وقت پیش نظر رکھیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی عزت کو اچھال دیتے ہیں۔ دنیا دار لوگ تھوڑے سے پیسے کی خاطر دوسرے کا خون بہا دیتے ہیں، قتل تک کر دیتے ہیں تھوڑے سے مال کی خاطر۔ تو ڈاکہ زنی، چوری کرتے ہوئے، غصب کرتے ہوئے ہتھیار کا استعمال کیا جاتا ہے اور بیچارے کو مار دیا جاتا ہے مال لوٹنے کے لیے، اور عزتوں پر حملہ وہ خاندانوں میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داروں میں آپس میں لڑائیاں، ہمسایوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، اور ایک دوسرے کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے گالی گلوچ کر کے اور برا بھلا کہہ کے، اور دوسروں پہ الزام تراشی کر کے، بہتان تراشی کر کے۔ تو خصوصی طور پر جو علماء اور خطباء ہیں ان کا فی زمانہ سوشل میڈیا کے ذریعے حال آپ کے سامنے ہے کہ شریعت کے وہ احکام، لیکن جو شریعت کے احکام ہیں نا، ایک ہیں جو منسوس ہیں اور ایک ہیں جو غیر منسوس ہیں۔ جو منسوس ہیں ان میں پھر پہلے نمبر پر وہ احکام ہیں
جو متفق علیہ ہیں اور جو قطعی ہیں مجمع علیہ ہیں، تو ان کا مرتبہ وہ ضروریات دین والا مرتبہ ہے کہ عوام و خواص کو ان کا علم بھی ہے، معروف و مشہور ہیں، تو وہ ہیں ضروریات دین۔ دوسرے نمبر پر وہ احکام شرع جو منصوص علیہ ہیں اور قطعیات ہیں، لیکن ان کی پہلے مرتبے کے احکام کی طرح وہ شہرت نہیں ہے۔ خواص کو تو علم ہے لیکن عوام کو، یعنی جو صحبت یافتہ عوام ہے علماء کی، ان کو علم نہیں، تو وہ قطعیات ہیں۔ تو ضروریات دین کے بعد قطعیات، اس کے بعد ہیں ظنیات، یعنی ان کا ثبوت یا تو قرآن سے ہے لیکن وہ آیت ظنی الدلالہ ہے، یا پھر حدیث سے ثبوت ہے لیکن حدیث ظنی الدلالہ ہے اگرچہ وہ متواتر ہے، یا حدیث متواتر نہیں ہے، عزیز ہے یا خبر مشہور ہے یا واحد ہے، تو اس کا جو ثبوت ہے وہ ظنی الدلالہ ہے۔ تو پہلے نمبر پر احکام ضروریات دین آ گئے، دوسرے نمبر پر جو ضروریات دین تو نہ ہوں لیکن قطعیات ہوں وہ آ گئے، اور تیسرے نمبر پر وہ احکام ہیں کہ جو ظنی ہیں لیکن وہ جس سے مشہور سے ان کا ثبوت ہے، تو ان کے اندر جو ظنیت ہے وہ عام ظنیت نہیں ہے بلکہ وہ ظنیت ایسی ہے جو قطعیت کے قریب قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر چوتھا درجہ آتا ہے ان احکام کا جو منصوص تو ہیں لیکن وہ ظنی ہیں اور ظنیت میں درجہ پہلے مرتبے کے مقابلے میں ان کا کم ہے، تو ان کا ثبوت یعنی وہ خبر مشہور سے نچلے درجے کی جو نصوص ہیں ان سے ہے، خبر حدیث سے ہے، خبر واحد سے ہے۔ اب پہلی جو قسم ہے ضروریات دین، ان کا منکر کافر ہے۔ دوسرے نمبر پر جو احکام ہیں وہ ہیں قطعیات لیکن وہ ضروریات دین کو نہیں پہنچے، تو فقہا اس کے متکلم کو کافر کہتے ہیں، لیکن متکلمین کافر اس وقت قرار دیتے ہیں جب اس کو اس حکم کے قطعی ہونے کا علم ہو، اس کے باوجود وہ انکار کرے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ درجہ ہے ان احکام کا جو احادیث مشہورہ سے ثابت ہیں، تو وہ یقین کے قریب قریب ہیں، ان کا منکر ضال اور مضل ہے، بدعتی اور بدمذہب ہے۔ چوتھے نمبر پر جو احکام ہیں تو جن کا اخبار احاد سے ثبوت ہے، ان کا منکر بغیر کسی تعویل کے انکار کرنے والا، بغیر کسی شرعی دلیل کے انکار کرنے والا وہ فاسق ہے، لیکن اگر وہ تعویل کر رہا ہو تو دلیل اس کے پاس ہو، جیسے کہ ائمہ مجتہدین آپس میں وہ دلائل کی بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں تو اس پر کوئی حکم نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ضروریات دین، اور اس کے بعد قطعیات، اور اس کے بعد پھر وہ احکام جو ظنی ہیں لیکن قطعی کے قریب قریب، اور چوتھے نمبر پر جو ظنی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ قطعی کے قریب قریب نہیں پہنچے۔ یہ چار قسم کے احکام ہیں جو منصوص ہیں۔ اس کے بعد نیچے جو درجہ ہے ان احکام کا جو غیر منصوص ہیں اور محض قیاس پر مبنی ہیں، پھر ان میں بھی کچھ وہ احکام ہیں جو قیاسی تو ہیں لیکن جو باقاعدہ مجتہدین ہیں اور ائمہ متقدمین ہیں وہ ان سے وہ مروی ہیں مسائل، تو جیسے ائمہ اربعہ ہیں اور جن کے جو ہم پلہ ائمہ ہیں، تو ان سے جو احکام ثابت ہیں انہوں نے ذکر کرے ہیں اور قیاس سے انہوں نے ان کا ثابت کیا، وہ احکام ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ بعد کے متاخرین جو درجہ اتحاد میں ان کے برابر نہیں ہیں یا درجہ اتحاد کو پہنچے نہیں ہیں، انہوں نے وہ مسائل اخذ کر کے استنباط کر کے انہوں نے ذکر کیے ہیں۔
اب آپ ذرا غور کریں نا کہ ہمارا جو اختلاف ہے وہ کن احکام میں ہوتا ہے؟ تو علماء آپس میں اختلاف کرتے ہیں، کیا ضروریات دین میں اختلاف ہوتا ہے، کیا قطعیات میں اختلاف ہوتا ہے؟ تو تقریباً ان دو کے اندر تو اختلاف نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مجمع علیہ ہے، ضروریات دین بھی مجمع علیہ ہیں اور قطعیات بھی مجمع علیہ ہیں۔ اور اس کے بعد کے جو احکام ہیں تو ان میں پہلے تو یہ چھان بین ضروری ہے، تحقیق ضروری ہے کہ کیا واقعی وہ اس مرتبے پر ہیں کہ ان کے منکر کو دال مدل کہا جائے، کیا اس کے مقابلے میں اس کے برابر کے دلائل تو موجود نہیں ہیں، وہاں نصوص میں تعارض تو نہیں ہے، یہ اس چیز کی تحقیق ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر وہ حکم ان پہ لگے گا منکر پہ دال اور مدل۔ اس کے بعد پھر اس کے نچلے احکام آ گئے جو محض نہیں ہے لیکن ہیں منصوص، ان میں زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے مجتہدین کا، کیونکہ دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں، نصوص متعارض ہوتی ہیں، تو کوئی تطبیق دے دیتا ہے، کوئی نسخ کا قائل ہوتا ہے، کوئی راج مرجوع کا معاملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک محدث ایک حدیث کو راجع مان رہا ہے، دوسرا اس کو مرجوع مانتا ہے، اور وہ اس کے مقابلے میں دوسری حدیث کو ترجیح دیتا ہے، ایک منسوخ مان رہا ہے دوسری کو ناسخ، اور ایک منسوخ نہیں مانتا، ایک تطبیق دیتا ہے دونوں کو۔ تو یہ جو مسائل ہیں یہ نزاع کا محل نہیں ہے کہ اس میں جھگڑا کیا جائے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جائے، لیکن اسے جو نچلے احکام ہیں جو محض قیاسی ہیں، تو امام شافعی علیہ رحمہ کے کہ جو احکام قیاسی ہیں ان پہ عمل جائز ہے لیکن واجب نہیں ہے، ہمارے نزدیک یعنی فقہ حنفی کے مطابق عمل واجب ہے۔ لیکن ائمہ کے درمیان جب اختلاف آ گیا تو پھر بھی وہ محل وہ سختی کا نہ رہے کہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے فتاوی رضویہ کی متعدد عبارات میں نے آپ کے سامنے پہلے دروس میں رکھی ہیں کہ ایک عبارت یہ ہے کہ واحد کو نہیں چاہیے لوگوں کو ایسی چیز سے روکے جس کو ائمہ میں سے کسی نے جائز کہا ہو، امانت ایسی چیز سے ہونی چاہیے جس کی حرمت پر ائمہ کا اجماع ہو۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ جس کا عمل کسی بھی امام کے قول کے موافق ہو جائے اس کے انکار میں شدت نہ کی جائے، حقیقت میں گناہ ہوا ہے جس کی حرمت پر ائمہ کا اجماع ہو۔ اور یہ عقلاً بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان کی جان مال عزت اس کی حرمت ویسی ہے جیسی حج کے مہینے میں قربانی کے دن میں سرزمین مکہ کی حرمت ہے، حرم مکہ کی حرمت ہے۔ اب تک حرم مکہ وہ تو قطعی ہے، وہ تو متفق علیہ ہے، وہ تو مجمع علیہ ہے، اور وہ ضروریات دین میں سے ہے، قرآن میں موجود ہے نا اس کا ذکر۔ عوام و خواص کو پتہ ہے یہ نہیں کہ مکہ کی سرزمین یہ قابل تعظیم ہے، وہاں شکار نہیں کر سکتے، وہاں آپ وہاں کے گھاس خضر و گھاس اور درخت ہیں ان کو آپ نہیں کاٹ سکتے۔ تو مکے کی حرمت کی طرح جان مال عزت کی حرمت قطعی ہے، مجمع علیہ ہے، متفق علیہ ہے۔ اب جو مسائل محض قیاسی ہوں ان کی بنیاد پر، وہ بھی متاخرین کے بیان کردہ ہوں، ان کے استنباط اور استدلالات ہوں، ان میں اختلاف کی بنیاد پر کسی عام مسلمان نہیں، وہ مسلمان جو صاحب علم ہے اور عالم ہے اور بحیثیت عالم کے وہ قابل تعظیم ہے اور صحیح العقیدہ وہ مسلمان ہے، اب اس کی جان مال عزت کی حرمت وہ ہے کہ نہیں، اس کی پاسداری کرنے کا حکم۔ اب وہ محض قیاسی مسائل میں اختلاف کی بنیاد پر اس پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اس کو امامت سے فارغ کروایا جاتا ہے، مدرسے سے فارغ کروایا جاتا ہے، پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے کہ اب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اس کی جو روزی کا راستہ ہے وہ صرف تدریس ہے یا امامت ہے یا خطابت ہے، تو لہذا وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے متعاقدین میں اور اپنے خامخیال لوگوں میں میڈیا کے ذریعے سے اور اپنی طاقت اور وسائل کے ذریعے سے وہ بات پھیلائیں، اس کو بدنام کریں، اس کو برا بھلا کہیں اور لوگوں کا ذہن اس کے بارے میں خراب کریں اور اس کو امامت چھڑوائیں، اس کی خطابت بند کروائیں اور اس کی تدریس کو بند کروائیں۔ یہ ان کی فتح ہے، یعنی اس طریقے سے وہ فتح حاصل کرتے ہیں۔ تو
اس طرح یہ بے خوفی اور اللہ تعالیٰ کی خشیت کا نہ ہونا، حساب کا خوف نہ ہونا، اور مسلمان کی جان مال عزت کی حرمت کے قطعی ہونے کا اعتقاد نہ ہونا، یا اعتقاد ہے تو محض وہ برائے نام ہے، اس کی پاسداری نہ کرنا، یہ سارا اس وجہ سے ہے کہ علماء جو ہیں جن باتوں میں اس وقت جھگڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، انہوں نے محال قائم کیا ہوا ہے، اور ان کے جو شاگرد ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں اور ان کے جو حمایتی ہیں وہ بھرپور ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور بعض ایجنسیاں بیچ میں وہ انوالو ہو جاتی ہیں اور وہ سرمایہ کاری کر کے اپنے مفادات حاصل کر رہی ہیں، اور مسلمان خصوصاً علماء اور ان کے جو متابعین ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ اسلام پر کیا بیت رہی ہے اور اسلام پر کس انداز سے دشمن حملہ آور ہیں اور کس انداز سے اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور ملحد بنایا جا رہا ہے اور بے دین بنایا جا رہا ہے، اب ان علماء کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کی کوئی فکر ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو، احساس ہو، اس کے لیے کوئی مل جل کے کوئی کوشش کریں، لوگوں کو سدھاریں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس اپنے جو نفس ہے اس کی تسکین کے لیے دوسرے کو برا بھلا کہنا، اس کو گالی گلوچ کرنا اور اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کے اس کی برائی کرنا اور غیبتوں کے دروازے نہ کھولنا بلکہ ان کے اندر پوری طرح سرگرم ہو جانا، یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی پھر صاحب علم ہیں، صاحب تقویٰ ہیں، صاحب امامت ہیں، صاحب خطابت ہیں، اور جناب وہ پیر ہیں، یعنی بات تو پیر بھی ہیں نا، پھر سارے مناصب بھی ان کو حاصل۔ تو اس حوالے سے آپ رضیہ کا مطالعہ کر لیں کہ اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے نا وہ جو باطنی گناہ ہے نا، باطنی گناہ 40 کتنے 40 باطنی برائیاں، باطنی گناہ وہ شمار کر کے پھر فرمایا کہ اب یہ جو باطن ہے وہ ان 40 یا ان میں سے اکثر باطنی گناہوں سے باطن آلودہ ہے، باطن میں یہ ساری برائیاں موجود ہیں، اوپر سے صاحب تقویٰ بن گئے، صاحب علم بن گئے، اندر نجاست ہے خیمے کے اندر، اوپر سے اس کو آراستہ کر لیا اور ڈیکوریٹ کر لیا۔ اب جب باطن میں وہ ساری خواصیں موجود ہیں تو ظاہر کو آپ تقوی سے آراستہ کر بھی لیں اور ظاہری طور پہ متقی اور مفلح بن بھی جائیں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حاشا معاملہ پڑھنے دیجیے، پھر دیکھنا ذرا کون سی ناگفتنی ہے جو نہیں کریں گے، کون سی جو ناکردنی ہے نہیں کریں گے، پھر بدستور سالے کے سالے عوام بیچاری کے شمار میں ہے، علماء میں بھی اگر متقی اور پرہیزگار ہیں تو اسی قسم کے ہیں، الا ماشاء اللہ وقلیل منہم۔ آپ بتائیں، اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرما رہے ہیں کہ بھی اندر نجاست ہے وہ باطنی گناہوں والی، اوپر سے بڑے صاحب تقویٰ بن گئے اور آپ نے وہ جناب جبہ پہن لیا اور بڑے جناب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے نیک ہیں، صالح ہیں، جب اندر ساری خواصیں موجود ہیں تو وہ ظاہری اصلاح پر بھی کبھی قائم رہنے نہیں دیں گی، بس معاملہ پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر دیکھیں حضرت صاحب کو کیسے بولتے ہیں اور کیسے ہاتھ چلاتے ہیں، کیسے دوسری کی عزت پہ ہم پہ حملہ کرتے ہیں۔ حاشا معاملہ پڑھنے دیجیے، پھر کون سی ناگفتنی ہے جو نہیں کہیں گے، کون سی ناکردنی ہے جو نہیں کریں گے، پھر بدستور سالے کے سالے عوام بیچاری کے شمار میں ہے، علماء میں بھی متقی ہیں تو وہ اسی قسم کے ہیں، اللہ ماشاء اللہ قلیل منہم، تھوڑے بہت مستثنا ہوں گے، باقی اسی طرح ہے۔ تو اب بتائیں دوسروں کی مال جان عزت کی حرمت کی پاسداری ہے کسی کو؟ مکے کی بڑی تعظیم کر رہے ہیں کیونکہ مکے کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی حرمت کو قرار دیا ہے، جان مال عزت کی حرمت کو، اس کا تو تمہیں لحاظ نہیں ہے۔ نبی کے بڑے آپ محب ہو، نبی کے بڑے عاشق ہو، اور نبی کی بات کی بڑی اہمیت ہے، اگر یہ نبی کی بات کی اہمیت کیوں نہیں ہے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان کی جان مال عزت کی حرمت وہ مکے کی حرمت کی طرح ہے، وہ حرمت جو عام دنوں میں نہیں، وہ حرمت جو حج کے مہینے میں قربانی کے دن میں حرمت ہے، اس حرمت کی طرح ہے۔ ان لوگوں کو اس کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے، جیسے جی چاہتا ہے دوسرے کی عزت پہ حملہ کر دیتے ہیں، اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ کر لیں، جیسا کرنا ہے ویسا بھرنا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ وقت آپ پر بھی آ جائے گا،
آپ کی نسلوں پر بھی آ جائے گا۔ اور آپ نے ایک قوم کو طریقہ بتایا کہ اس طرح سے دوسرے کو لتاڑا جائے، پچھاڑا جائے، اور آپ نے وہ الفاظ لکھے ہیں جو نشتر زنی ہے، وہ آپ نے ان الفاظ کے ساتھ کی ہے۔ تو وہ آپ نے ایک قوم کو یہ ایک نیا طریقہ بتا دیا ہے، تو وہ قوم اس طریقے پہ چلے گی تو آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا قبر کے اندر۔ ظاہر ہے وہ آپ نے غلط طریقہ رائج کیا تو وہ لوگ اس راستے پہ چلیں گے، اس کا گناہ بھی پہنچنا ہے قبر کے اندر۔ تو بہرحال مسلمان کی جان، مال، عزت کی حرمت وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی پاسداری بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کاش ہمیں عقل سلیم دے، ہم مسلمانوں کی جان، مال، عزت کی حرمت کی پاسداری کریں جیسا کہ ہمیں حکم دیا ہے۔ تو عزت کا تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی لحاظ ہے ہی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، جب کوئی تھوڑی سی بات ہوتی ہے، کوئی آپ کے کان بھر دے کسی کے خلاف، اب حکم تو ہے کہ تحقیق کریں، اور فون موجود ہے، فون کر کے میں نے پوچھ لیا بھائی جان آپ نے یہ ایسی بات ہوئی ہے کوئی، لیکن فون کرنا بھی میں گوارہ نہیں کرتا۔ جس نے جو کہہ دیا کانوں میں بھر دیا، بس وہ سمجھا کہ ایسا ہی ہوا معاملہ، اب دوسرے کے خلاف جو ہے نا وہ بولنا شروع کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ بات ایسی تھی نہیں۔ یہ تو ہو گیا عزت کی بات۔ پھر مال کی بات ہے، یہاں تو باقاعدہ مال کے لوٹنے کے وہ پورے طریقے ہیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے، ناپتول میں کمی ہے، جھوٹ ہے، دھوکے فراڈ ہے، قرضوں کا دبا لینا، وراثت میں کمزور ورثاء کے حقوں کو دبا لینا اور غصب کر لینا، اور جیب تراش موجود ہیں، جیبیں کاٹ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، اور لوگوں کو دھوکے دے کے ان کا مال بٹور رہے ہیں۔ پورے معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں تو مسلمان کی مال کی حرمت بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، کس انداز سے مسلمان کے مال کو لوٹا جائے۔ کسی چیز ہے کہ جان، تو جان بھی ہے نا ایک بڑی تعداد ہے، ان کے لیے کسی بھی جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ان کو پیسہ دے دو اور کسی کو قتل کروانا ہے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کر دیں گے۔ کراچی میں کتنا قتل ہوا، مطلب جو احوال ہیں کراچی کے گزشتہ، ان کی روشنی میں ذرا دیکھ لیں، دوسرے شہروں میں بھی دیکھ لیں، اور بس یہ ہے کہ قتل کر کے آپ پیسے دے دیں اور آپ چھوٹ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں آپ کے لیے۔ جو بڑا آدمی ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ جیسے مرضی غریب کو لتاڑ دے، پچھاڑ دے، مار دے، چلے۔ تو نہ مسلمانوں کی جان کی، نہ مال کی، نہ عزت کی حرمت رہی لوگوں کے اندر، لوگوں کے ذہنوں میں، سوائے تھوڑے بہت لوگوں۔ اور اگر وہ جان سے مارنے سے گریز کرتے ہیں تو اسے ڈر خوف کی وجہ سے کہ ہم پکڑے جائیں گے، پھر جیل میں ڈال دیے جائیں گے، اگر ہمارا جرم ثابت ہو گیا ہمیں پھانسی لگ سکتی ہے، اس ڈر خوف سے رکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے خوف سے نہیں رکتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان والی عزت کی حرمت کی پاسداری کا حکم فرمایا، اس وجہ سے نہیں رکتے۔ آپ بتائیں یہ لوگ یہ قرآن کے احکام کی پاسداری کا دعویٰ کر رہے ہیں، حرمت قرآن کے پاسبان ہیں، حرمت احکام قرآن کے پاسبان، حرمت نبی کے پاسبان ہیں، لیکن شریعت کے احکام کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ان کے ذہنوں کے اندر، اور اپنے نفس کی خواہشات ان کی آگے ہیں، جس کو چیز چاہیں وہ الفاظ کے ذریعے سے، الفاظ کی کینچی سے یا الفاظ کی تلوار سے چیر پھاڑ کے رکھ دیں، جس کو عزت تار تار کر دیں، پھر بھی نبی کے عاشق رسول ہیں یا دین کے پاسدار ہیں۔ اللہ ہمیں عقل سلیم دے اور سچی توبہ کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ حق پر قائم دائم فرمائے۔ ما علینا البلاغ۔